نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آج کے اس موضوع میں ہم استقبال رمضان پر روشنی ڈالنے والے ہیں۔ ماہ رمضان کی آمد ہے اور اسی سلسلے میں تمام امت مسلمہ استقبال رمضان کی تیاریوں میں مصروف ہیں، اور کیوں نہ ہو کہ یہ مہینہ اپنی وسعتوں، برکتوں اور رحمتوں کے اعتبار سے اپنا ثانی نہیں رکھتا۔ اسی مہینے میں رب کی رحمت جوش پر ہوتی ہے، اور اسی جوش رحمت میں اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو جہنم سے نجات عطا فرماتے ہیں، تمام مسلمانوں کی مغفرت عام کے فیصلے کیے جاتے ہیں۔ اور امت مسلمہ کے ساتھ ساتھ میں قربان جاؤں اپنے نبی آقا آخر الزمان احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ استقبال رمضان کی آمد کے سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر منتظر ہوا کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک سے اتنی زیادہ محبت فرمایا کرتے تھے کہ اکثر اس کے پانے کی دعا کیا کرتے تھے، اور دعا کرنے کے ساتھ ساتھ رمضان المبارک کا اہتمام ماہ شعبان ہی کے روزوں کی کثرت کے ساتھ شروع کر دیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے شوق و محبت سے ماہ رمضان کا استقبال کرتے تھے۔ ایک دفعہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سوال صحابہ کرام سے کیا، ماذا یستقبلکم وتستقبلون، کون تمہارا استقبال کر رہا ہے اور تم کس کا استقبال کر رہے ہو؟ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا کوئی وحی اترنے والی ہے؟ یا رسول اللہ، کیا کسی دشمن سے جنگ ہونے والی ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں فرمایا نہیں۔ پھر عرض کیا کہ یا رسول اللہ، کیا بات ہے، آپ کس کے استقبال کا ذکر فرما رہے ہیں؟ تو قربان جاؤں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں حضرت عمر فاروق کو مخاطب فرمایا اور فرماتے ہیں، ان اللہ یغفر فی اول لیلۃ من شہر رمضان لکل اہل القبلہ، کہ بے شک اللہ تعالیٰ ماہ رمضان کی پہلی رات ہی میں اہل قبلہ کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ اور اسی استقبال رمضان کے سلسلے میں حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کی آخری تاریخ کو ایک بہت عظیم خطبہ دیا، اور جس میں فرمایا کہ اے لوگو، تمہارے اوپر ایک بڑا بزرگ مہینہ سایہ فگن ہونے والا ہے، یہ بڑی برکت والا مہینہ ہے، یہ وہ مہینہ ہے کہ جس کی ایک رات ایسی ہے کہ جو 1000 مہینوں سے زیادہ افضل ہے۔ جس شخص نے اس مہینے میں کوئی نیکی کر کے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کی، وہ اس شخص کی مانند ہے کہ جس نے دوسرے دنوں میں کوئی فرض ادا کیا، یعنی اسے ایسا اجر ملے گا جیسا کہ دوسرے دنوں میں فرض ادا کرنے پر اجر ملتا ہے۔ اور جس نے اس مہینے میں فرض ادا کیا تو گویا وہ ایسا ہے جیسے دوسرے دنوں میں اس نے 70 فرض ادا کیے۔ اور رمضان صبر کا مہینہ ہے، اور صبر کا بدلہ اللہ تعالیٰ کے حضور میں جنت ہے، اور یہ ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی کا مہینہ ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں مومن کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ اگر کوئی شخص اس میں کسی روزہ دار کا روزہ کھلوائے تو اللہ تعالیٰ کے حضور میں اس کے گناہوں کی مغفرت کر دی جاتی ہے، اور مغفرت پر بس نہیں کیا جاتا بلکہ مغفرت کے ساتھ ساتھ اس کی گردن کو دوزخ سے آزاد کر دیا جاتا ہے۔ اور اس طرح اس روزہ کھلوانے والے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اتنا ہی اجر رکھا ہے کہ جس طرح روزہ رکھنے والے کے لیے اللہ نے اپنے اجر کو پوشیدہ کر رکھا ہے، اور بغیر اس کے کہ اس روزہ دار کے اجر میں کوئی کمی واقع ہو۔ حضرت سلیمان فارسی فرماتے ہیں کہ ہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم میں سے ہر شخص کو یہ توفیق نہیں کہ وہ کسی روزے دار کا روزہ کھلوا سکے، تو کیا اس کا اجر و ثواب عمرہ لے جائیں گے؟ کیا اس کا اجر و ثواب مالدار لے جائیں گے؟ تو فرمایا نہیں، اس کے اجر میں غریب بھی پیچھے نہیں رہیں گے،
بلکہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ اجر اس شخص کو بھی دے دیا جائے گا جو کسی روزہ دار کو دودھ کی لسی سے روزہ کھلوا دے یا ایک کھجور کے دانے سے کسی روزے دار کی افطاری کرا دے۔ اس پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بس نہیں کیا، بلکہ فرمایا کہ جو شخص کسی روزے دار کو ایک گھونٹ پانی سے روزہ افطار کرا دے تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے حضور میں اس کے لیے گناہوں کی مغفرت ہے، برات من النار، کہ اللہ تعالیٰ اسے جہنم سے آزاد فرمائیں گے۔ پھر فرمایا اس مہینے میں جو مسلمان کسی روزے دار کو پیٹ بھر کر کھانا کھلائے گا اس کے اجر میں اللہ تعالیٰ اس مسلمان کو حوض کوثر سے میرے ہاتھوں پانی پلائے گا، اور جب وہ مسلمان میرے ہاتھوں سے حوض کوثر سے وہ پانی پی کر اپنے آپ کو سیراب کر لے گا تو رب کے حکم سے جب تک وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا اس کو دوبارہ پیاس نہیں لگے گی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے رمضان کے زمانے میں اپنے غلام سے ہلکی خدمت لی، یعنی کہ اس کی ڈیوٹیز میں، اس کے کاموں میں تخفیف سے کام لیا، نرمی سے کام لیا، محبت اور پیار سے کام لیا، تو اللہ تعالیٰ اسے بھی بخش دے گا اور اس کو بھی جہنم کی آگ سے آزاد فرما دے گا۔ اور اسی طرح ایک اور موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کی آمد پر اپنے صحابہ کرام کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ تمہارے اوپر رمضان کا مہینہ سایہ فگن ہے جو نہایت مبارک مہینہ ہے، اور اس مہینے کے روزے اللہ تعالیٰ نے تم پر فرض کیے ہیں، اور اس میں بہشت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور سرکش شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے، اور اس میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ جو اس کے خیر سے محروم رہا، جو اس ماہ رمضان میں عبادت نہ کر کے، جو اس ماہ رمضان کو ضائع کر کے اس کی خیروں سے محروم رہا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سے بڑا بدبخت کوئی شخص اس دنیا میں نہیں۔ اسی استقبال رمضان کے سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے، سرکش شیاطین و جنات کو قید کر دیا جاتا ہے، اور جنت کو مزین کیا جاتا ہے، اور جنت کے تمام دروازے کھول دیے جاتے ہیں، پھر کوئی دروازہ بند نہیں کیا جاتا، اور جہنم کے تمام دروازے مسلمانوں پر بند کر دیے جاتے ہیں، اور پھر اس کا کوئی دروازہ نہیں کھولا جاتا۔ منادی کرنے والا رب کی طرف سے ندا لگاتا ہے، یا باری الخیر، اے خیر کے طالب آگے بڑھ، اور اس کے بعد پھر وہ ندا لگانے والا ندا لگاتا ہے کہ اے شر کے طالب رک جا، رک جا، اے شر کے طالب شر سے باز آ جا، ابھی توبہ کے دروازے کھلے ہیں، تیرا رب بڑا غفور رحیم ہے، تو توبہ کر، تیرا رب تجھے معاف کر دے گا۔ اور اسی مہینے میں اللہ تعالیٰ بہت سے لوگوں کو جہنم سے آزاد فرماتے ہیں، اور یہ معاملہ صرف ایک رات تک بس نہیں ہوتا، بلکہ جب تک ماہ رمضان کی آخری رات تک نہیں گزر جاتی اللہ تعالیٰ کی رحمت کا یہ سلسلہ جاری و ساری رہتا ہے۔ اس استقبال رمضان کے سلسلے میں ایک اور حدیث مبارکہ آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارکہ ہے، جب تمہارے پاس رمضان جیسا بابرکت مہینہ آتا ہے تو اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو اپنی رحمت سے ڈھانپ لیتے ہیں، تمام مسلمانوں کے گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے، اس طرح تمام مسلمانوں کی دعاؤں کو قبول کیا جاتا ہے۔ بس تم بھی اپنی طرف سے اللہ تعالیٰ کو بھلائی دکھاؤ، بے شک وہ نہایت ہی بدبخت ہے جو اس مہینے میں اللہ کی رحمت سے محروم رہا۔ اس طرح جو شخص صدق کے دل کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے جو دعا کرتا ہے اس کی دعا کو فوراً قبول کر لیا جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس مہینے میں تمہارے ذوق و شوق کو، تمہارے جذبے کو، اور خصوصاً اللہ تعالیٰ تمہارے اخلاص کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور اس اخلاص کو دیکھتے ہوئے اور اسی اخلاص کو دیکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ ملائکہ میں تمام مسلمانوں پر فخر فرماتے ہیں۔ اور اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارکہ ہے کہ اے مسلمانوں، تم بھی اپنی طرف سے اللہ تعالیٰ کو بھلائی دکھاؤ، تم بھی اپنی طرف سے اللہ تعالیٰ کو جوش و جذبہ دکھاؤ، تم بھی اللہ تعالیٰ کے حضور میں اخلاص کے ساتھ عبادت کرو۔ اور پھر بڑے دکھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام اہل اسلام کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ بے شک وہ شخص نہایت ہی بدبخت ہے کہ جس نے ماہ رمضان جیسا عظیم مہینہ پایا اور اس کی رحمت سے محروم رہا۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے معمول سے بھی اس حکمت کی تاکید ہوتی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین شعبان میں ہی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے معمولات پر روشنی ڈالتے ہوئے
یوں ارشاد فرماتے ہیں کہ رمضان کے شروع ہوتے ہی مسلمان قرآن کی طرف، اللہ تعالیٰ کی عبادات کی طرف خشوع و خضوع کے ساتھ جھک پڑتے، اسی طرح اپنے اموال کی زکوٰۃ نکالتے تاکہ اس مہینے میں کوئی غریب مسکین محروم نہ رہے اور وہ بھی آسانی کے ساتھ، عزت کے ساتھ اس ماہ رمضان کو گزار سکیں۔ اسی طرح قرآن اور حدیث کی روشنی میں رمضان کے جو اعمال بتائے گئے ہیں، میں چیدہ چیدہ ان اعمال پر روشنی ڈال رہا ہوں۔ ان اعمال میں سب سے پہلے روزہ ہے، اور روزہ جو کہ ہم سب پر فرض ہے، فرض عبادات میں آتا ہے، اور یہ بڑی شان والا فریضہ ہے، اور یہ اسی مہینے کا اصل اور بنیادی عمل ہے۔ اسی طرح اسی مہینے میں رات کا قیام، تراویح اور تہجد، جو کہ اس مہینے میں ان لوگوں کو بھی نصیب ہو جاتا ہے جو عام دنوں میں اس چیز کی طرف توجہ نہیں دیتے یا سستی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ اور اسی طرح اس مہینے میں صدقات پر خاص طور پر توجہ دی جاتی ہے، اور سب سے بڑھ کر صدقات کیے جاتے ہیں، کیونکہ یہ مہینہ اپنے ثواب کے اعتبار سے تمام مہینوں سے زیادہ ثواب رکھنے والا ہے۔ اسی طرح تلاوت قرآن پاک جو کہ عام دنوں میں بھی کی جاتی ہے، مگر اسی مہینے میں تلاوت قرآن پاک کو کثرت سے کیا جاتا ہے، کیونکہ قرآن میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ رمضان قرآن پاک کا مہینہ ہے، اور اسی مہینے میں ہی تمام آسمانی کتابیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے انبیاء پر نازل ہوئیں۔ اسی طرح میرے دوستو، تلاوت قرآن پاک کے اہتمام کے ساتھ ساتھ یہ مہینہ اعتکاف کا مہینہ ہے۔ یہ عبادت اس مہینے کے آخری عشرے میں مسنون عبادت، جسے سنت مؤکدہ بالکفایہ کہا گیا ہے، اور یہ آخری عشرے میں جو کہ خاص طور پر دنیا کے تمام اہل اسلام کی طرف سے اس سنت کو بڑے جوش اور جذبے اور اخلاص کے ساتھ ادا کیا جاتا ہے۔ اسی طرح اس ماہ رمضان میں اگر میں عمرے کی طرف آؤں تو عام دنوں کے عمرے کی نسبت ماہ رمضان کا عمرہ اس قدر فضیلت والا ہو جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات مبارکہ کی روشنی میں کہ ماہ رمضان کا عمرہ حج کے برابر ثواب رکھتا ہے۔ اور اس کے بعد ماہ رمضان کے ان اعمال میں خاص طور پر ایک رات ایسی آتی ہے جو حدیث مبارکہ کی روشنی میں کہ 1000 مہینوں سے زیادہ افضل وہ رات کہ جسے لیلۃ القدر کہا جاتا ہے۔ یہ عظیم اور فضیلت والی رات اس مہینے کا ایک خاص حصہ ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ میرے دوستو، ذکر و اذکار، استغفار، درود شریف، دعاؤں کی کثرت کی جاتی ہے۔ جو عبادات اللہ تعالیٰ کے حضور میں کی جاتی ہیں، عام دنوں کی نسبت اللہ تعالیٰ ان عبادات کو خاص طور پر سنتے بھی ہیں، خاص طور پر اپنے حضور میں قبول بھی فرماتے ہیں۔ میرے دوستو، رمضان المبارک میں کیے جانے والے اعمال، چاہے وہ ذکر ہے، چاہے وہ فکر ہے، چاہے وہ دعا ہے، چاہے وہ تلاوت قرآن ہے، چاہے وہ نوافل ہیں، چاہے وہ تہجد ہے، عام دنوں کی نسبت اللہ تعالیٰ کے حضور میں زیادہ مقبولیت پاتے ہیں۔ اسی طرح خصوصاً اس مہینے میں صلہ رحمی کرنا، اپنے غریب رشتہ داروں کے علاوہ عام مسلمانوں کی مدد کرنا، صدقہ خیرات کرنا اللہ تعالیٰ کے حضور میں زیادہ اجر و ثواب رکھتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ماہ رمضان کے آنے پر اس کو صحیح طور پر منانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث مبارکہ پر میں اس موضوع کو ختم کروں گا کہ جب رجب کا مہینہ آتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لسان اطہر سے صحابہ کرام کو یہ کلمات سننے کو ملتے: اللہم بارک لنا فیہ رجب والشعبان وبلغنا رمضان، کہ اے اللہ ہمیں رجب اور شعبان کی برکتیں عطا فرما اور اپنے فضل و کرم سے ہمیں رمضان تک پہنچا دے، وما علینا الا البلاغ۔ سینئر صحافی شفیق قریشی کی زیر صدارت جوڑواں شہروں سے شائع ہونے والا پہلا مکمل مقامی اخبار روزنامہ 99 نیوز، جس میں مقامی خبروں کے علاوہ شامل ہوتی ہیں تمام قومی اور بین الاقوامی خبریں دور جدید کے تقاضوں کے عین مطابق۔ اب تمام سوشل میڈیا ٹولز فیس بک، ٹویٹر اور یوٹیوب کے ساتھ بھی دستیاب ہے۔ آج ہی اپنے ہاکر سے اس کی کاپی بک کروائیں یا وزٹ کریں www.99news channel